السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں ایک بہت ہی بھیانک اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی کہانی، خونی پیاس. جی بولیں. وہ مجھے پانی چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے تم کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی ہو. میرا گلا خشک ہو رہا ہے. پلیز کچن سے پانی تو لا دو یار. کیا ہے بھائی، رات میں بھی چین نہیں. جاؤ اٹھ کر خود ہی لے کر آؤ. آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے اکیلے سنسان جگہ سے کس قدر خوف آتا ہے، اور اوپر سے یہ تو گھر بھی نیا ہے. نہ بابا، میں نہیں جا رہی. منیرا کیا ہے یار، اتنی ڈرپوک کیوں ہو تم؟ چلو اٹھو جاؤ اب. ایک تو مجھے پیاس لگ رہی ہے اور اوپر سے تمہاری یہ بحث. اچھا دیں جگ، لاتی ہوں آپ کے لیے پانی. اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے گھر میں؟ بندہ ایک آدھ لائٹ جلتی بھی تو چھوڑ سکتا ہے. کون سا لاکھوں میں بل آ جانا ہے ایک لائٹ سے. کون ہے؟ کیبنٹ کے بار بار بجے چلے جانے پر میں حد درجہ خوف زدہ ہو چکی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار معاملہ کیا ہے، کون ہے. کیبنٹ مسلسل بجے چلا جا رہا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی قید ہے جو باہر آنے کے لیے اپنی پرزور کوشش کر رہا ہے. خیر، اللہ اللہ کر کے میں اس کیبنٹ کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگی، لیکن کیبنٹ کے بالکل پاس جا کر بھی دل میں ایک ڈر مسلسل مجھے ڈرائے چلا جا رہا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا. خیر، اللہ کا نام پڑھ کر اس کیبنٹ کے دروازے کو اپنی طرف کھینچا ہی تھا کہ اندر موجود اس خوفناک چیز نے میری سانس نکال دی اور میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زوردار آواز میں چلائی، ارے کیا ہوا منیرا؟ کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ وہ کیا؟ اور تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ خیریت ہے نا سب؟ وہاں کیا؟ وہ اس کیبنٹ میں کوئی ہے کیا؟ کیبنٹ میں؟ ہاں وہاں کیبنٹ میں کوئی ہے. اچھا ہٹو، میں دیکھتا ہوں. پتا نہیں کس چیز سے ڈر گئی ہو تم. نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز مجھے جانے دو. جب تک دیکھوں گا نہیں پتا کیسے چلے گا کہ کیا دیکھ لیا ہے تم نے. ہٹو میرے سامنے سے. کیا ہے یہاں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے منیرا. نہیں، ابھی تو تھا. میں نے کہا نا یہاں کچھ نہیں ہے. آؤ تم خود ہی دیکھ لو. نہیں. کیا ہو گیا ہے یار؟ چلو آؤ یہاں. میں عاصم کے بار بار اصرار پر کیبنٹ کے سمت بڑھی اور عاصم کو اپنی ڈھال بنا کر کیبنٹ کے اندر جھانکا تو وہاں سچ میں کچھ نہ تھا. لیکن جو میں نے دیکھا وہ صرف میرا وہم بھی نہ تھا. وہاں سچ میں کوئی اندر پاؤں کے بل بیٹھا خون آلود چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا. لیکن اب وہاں کوئی نہیں. وہ بلا اچانک سے کہاں غائب ہو گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور دوسری طرف کمرے میں پہنچتے ہی عاصم لگاتار میرا مذاق اڑائے چلے جا رہے تھے. میں سچ کہہ رہی ہوں عاصم، وہاں سچ میں کوئی غیر مرئی مخلوق تھی. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ارے بھائی دیکھو نا، وہ غیر مرئی مخلوق بھی تمہیں دیکھتے ہی غائب ہو گئی. سوچو میرا کیا حال ہوتا ہوگا جو لگاتار تمہیں برداشت کر رہا ہوں. اس سے تو تم ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوئی. ہا. عاصم آپ بہت برے ہیں. بتانے کا شکریہ میری پیاری بیگم. اگلے 2 دن بڑے سکون سے گزرے اور ان 2 دنوں میں میرا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا اور مجھے بھی اب یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ صرف میرا ایک وہم تھا اور کچھ نہیں. لیکن آج رات اس وہم نے سچ کا روپ دھارا. جب میں رات گئے لاؤنج میں تھوڑی دیر بیٹھی اپنے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے میں مصروف تھی تو اچانک کسی کے چلنے کی دھیمی دھیمی سی آہٹ مجھے محسوس ہونے لگی اور اس آہٹ کے ساتھ ساتھ وہ پائل کی جھنکار سارے ماحول کو خوفناک کیے چلی جا رہی تھی. اس گھر میں میرے اور عاصم کے سوا کوئی نہ رہتا تھا تو یوں کسی کی بجتی پازیب
دل میں ایک خوف، ایک ڈر کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ کون ہے؟ عاصم، یہ آپ ہیں نا؟ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ؟ میں بھی ڈرنے ورنے والی نہیں، سیدھا سیدھا میرے سامنے آ جاؤ اور آ کر یہ بتاؤ کہ یہ کس چڑیل کی پازیب لے آئے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ عاصم، عاصم۔ دوسری جانب سے مسلسل اپنے جانب بڑھتی قدموں کی آہٹ کے سوا جب کوئی جواب نہ پایا تو مجھے سچ مچ میں ڈر لگنے لگا، کیونکہ عاصم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ میں کس قدر ڈرپوک انسان ہوں۔ اس لیے اگر وہ کوئی مذاق کر رہے ہوتے تو تھوڑی دیر میں ہی ہنستے کھلکھلاتے میرے سامنے آ جاتے، لیکن یہاں تو لگاتار خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ لائٹس کو کیا ہو رہا ہے؟ اف، یہ لائٹس بند کیسے ہو گئیں؟ عاصم، عاصم۔ موم بتی کہاں رکھی تھی میں نے؟ ہاں، یاد آیا۔ آ چلانے کی آواز۔ یا خدا میری مدد فرما، آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ ہاں، کچھ نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ کافی دیر خود کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتی میں موم بتی جلائے اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی کو اپنے بالکل سامنے کھڑا پایا کہ جس کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے جلتی موم بتی گر چکی تھی اور ایک زوردار چیخ میری حلق سے نکلی۔ کیسی ہو منیرا؟ ہمارے گھر میں تمہارا ویلکم۔ تم جانتی نہیں میں کب سے پیاسی ہوں، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہی خوندار چہرہ، لمبے لمبے بال، نکیلے ناخن، خون سی لال آنکھیں، بدبودار جسم، قدموں کو چھوتے لمبے بال، منہ سے نکلتے نکیلے لمبے دانت۔ میرے پاس آؤ منیرا، شاباش، آؤ میرے پاس، تمہارے وجود میں دوڑتا خون ہی میری پیاس بجھا سکتا ہے، مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، پلیز۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور جسم بھی زمین بوس ہو جانے کے لیے تیار تھا کہ اس کالی بلا نے میری طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ۔ اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ منیرا، اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ یا خدا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ اب اتنی رات گئے، میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ یہاں تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں اور باہر برف بھی بہت گری ہے۔ پڑوس میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی مل جائے۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد آخرکار دروازہ کھلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برخوردار، کون ہو تم؟ جی، میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں، وہ سامنے والے گھر میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں ہم۔ کیا؟ کہاں؟ اس سامنے والے گھر میں؟ جی، درست سنا آپ نے۔ بس دراصل وہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، کیا آپ میری کچھ مدد کر دیں گے؟ بیٹا، تمہارے حلیے سے تو تم کوئی شہری بابو لگتے ہو، اس لیے تم میری باتوں پر شاید یقین نہ کر پاؤ، لیکن سچ یہ ہے کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو وہ گھر نہیں بلکہ چڑیلوں کی آرام گاہ ہے۔ تم وہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا تم نے یہ گھر لینے سے پہلے اچھی طرح چھان بین نہیں کی تھی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اور بھوت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب تو صرف ہم لوگوں کا ایک وہم ہے، حقیقت سے اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پلیز آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، میری بیوی وہاں بے ہوش پڑی ہے، کیا یہاں قریب میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ بیٹا، تمہیں ڈاکٹر کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہے اس وقت، عقل سے کام لو، اور یہاں سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں ایک محترم عامل رہتے ہیں،
انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کر دیں گے۔ عامل، میں آپ سے ڈاکٹر کا پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے عامل کا پتہ دے رہے ہیں؟ بیٹا، اس وقت تمہیں اپنی بیوی کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے، باقی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر ان صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اپنی باتوں سے مجھے ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا کر گئے۔ اس وقت گھر واپس جانا بیوقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے میرے قدم خود بخود اس عامل کے گھر کی طرف بڑھنے لگے اور اس عامل کو ساری بات بتا کر کے ان سے مدد کی ریکویسٹ کی تو وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے اور ہم اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن گھر پہنچتے ہی ہر طرف بدبودار خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا اور اس بو سے میرا سر پھٹے چلا جا رہا تھا کہ عامل بابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اپنی بیوی کو آواز دو۔ لیکن وہ تو بے ہوش پڑی ہے، اسے آواز دینے کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ جی جی بہتر۔ منیرہ، منیرہ، کس سے پکار رہے ہو تم؟ ہاں، تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ منیرہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسے بول رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا منیرہ کی رٹ لگا رکھی ہے ہاں تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں نے تم سے کیا کہا؟ میں رانی ہوں، یہاں کی رانی، اور اب اس جسم پر صرف میرا قبضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خون بھی پی کر میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ یہ سب منظر مجھے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، کیونکہ حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس سارے منظر کی حقیقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب منیرہ کے ایک ہلکے سے دھکے سے میں کافی دور جا گرا تھا۔ اس دن مجھے اس مخلوق کی موجودگی کی حقیقت کا خوب اندازہ ہو چلا تھا۔ چھوڑ دے اس بچی کو۔ نہیں، کبھی نہیں، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے پہلے میں تیرا خون چوس لوں گی، تو بھی بچ کر نہیں جائے گا اب یہاں سے۔ عامل صاحب لگاتار کچھ پڑھے جا رہے تھے اور اس مخلوق سے بات بھی کر رہے تھے۔ کئی بار اس مخلوق نے، اس چیز نے انہیں برا بھلا بھی کہا، لیکن وہ ہر بار کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتے چلے جا رہے تھے، اور ایک دم سے اس چیز پر قابو پاتے ہی مجھے بلا کر منیرہ کے دونوں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھتے ہی باقی کا عمل شروع کر دیا۔ لیکن اچانک سے بہت سی بلائیں ان کے بنائے ہوئے حصار یعنی گولے کے باہر ہمارے آس پاس گھومنے لگیں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سارے جسم سے جان نکلے چلی جا رہی تھی کہ بابا بولے، بیٹا ان کی طرف مت دیکھو، اور کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے باہر مت نکلنا۔ جی بابا۔ عاصم، مجھے بچاؤ۔ عاصم کو، یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ اس بلا کا دھوکہ ہے، تم دور رہو۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں نے کہا چھوڑ مجھے، چھوڑ مجھے۔ بیٹا وہ آگ سے چلتا تستا مجھے پکڑانا۔ جی بابا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کہا ہم تجھے فنا کر دیں گے، چھوڑ مجھے، چھوڑ۔ تو اس بچے کو چھوڑ کر چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں تجھے ابھی کے ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نے کہا جا یہاں سے، جا، نہیں تو میں تجھے جلا دوں گا۔ نہیں، نہیں۔ اس قدر زوردار چیخ سن کر لگتا تھا کان بہرے ہو جائیں گے، لیکن اس چیخ کے بعد وہاں سب نارمل ہو چکا تھا۔ منیرہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، لیکن ڈر کے مارے وہ بستر پر جا لگی، اور ہم نے صبح ہوتے ہی عامل بابا کے کہنے پر وہ گھر چھوڑ دیا، اور نہ صرف اس علاقے بلکہ اس شہر کو ہی چھوڑ کر چلے گئے۔
لیکن اس رات کا خوف آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس رات کا تصور بھی ہماری کتنی راتوں کی نیندیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ منیرہ اس علاقے سے نکلتے ہی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہم اب بھی اپنی زندگی اپنے پرانے طرز پر خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن وہ دن ہم کبھی بھول نہیں سکتے جو ہم نے وہاں گزارے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔